نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، یہ نعرہ زور سے لگانے والے معاشرے میں جھوٹ بولتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، معاشرے میں رشوت لیتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، معاشرے میں سود لیتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، معاشرے میں فریب دیتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، محبت رسول کے دعوے کرنے والے بہنوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، محبت رسول کے دعوے کرنے والے اگر ذاتی مفادات کو زک پہنچتی ہو تو جھوٹ بولنے سے بھی نہیں ہچکچاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہم معاشرے میں دیکھتے رہتے ہیں۔ تو پھر مجھے بتائیے کہ یہ محبت کا دعویٰ کیسا دعویٰ ہے کہ محبت جس سے کی جا رہی ہے اس کی زندگی کا کوئی ذرہ سا پرتو بھی ہماری زندگی میں نہیں ہوتا ہے۔ تو پھر یہ جلوس، یہ اجلاس، یہ مقابلے، یہ نعت کے پروگرام، یہ نعتیہ نشستیں، یہ کس لیے ہیں؟ اپنے ذوق کی تسکین کے لیے۔ کس لیے ہیں؟ اپنے ذوق کی تسکین کے لیے ہے۔ اس لیے کہ اگر واقعتاً رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہوتی تو آپ کی تعلیمات ہماری زندگی کا حصہ ہوتی۔ اگر دعویٰ تو کر رہے ہیں لیکن آپ کی تعلیمات ہماری زندگی میں نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے کیا فرمایا؟ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ کے نام لیوا ہو، اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہو، اپنے مسلمان ہونے پر فخر کرتے ہو، تو پیغمبر ان سے کہہ دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ سے محبت ہے تو میری اطاعت، میری اتباع ضروری ہے۔ اللہ کے رسول کی اتباع کے بغیر اللہ کی محبت کا دعویٰ فریب کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ کے رسول کی اتباع کے بغیر محبت کا دعویٰ فریب اور دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا پرتو زندگی کا حصہ ہونا ضروری ہے۔ اب ہمیں کیسا پتہ چلے گا کہ ہم جو دعوے کرتے ہیں اللہ کے رسول سے محبت کے، تو وہ محبت کے دعووں میں ہم سچے ہیں یا نہیں ہیں؟ اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ وہ کسوٹی کہاں سے لائیں گے آپ؟ آسان ہے، آسان ہے، بہت آسان